پہلی جون 1982 میں نے ڈیفنس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ لیبارٹری DRDL کی ذمہ داری سنبھال لی۔ اس وقت کے ڈیفنس منسٹر شری آر وینکٹ رمن نے جب مشورہ دیا کہ بجائے درجہ بدرجہ میزائل تیار کرنے کے ہمیں مکمل اپنی میزائل تیار کرنے کا پروگرام بنانا چاہیے، تو ہمیں اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا، اور دیکھتے دیکھتے ہی وہ پروجیکٹ ایک مکمل میزائل کا پروگرام بن گیا، جس کے نتیجے آئندہ بہت دور تک پہنچے۔ ہر ایک پروجیکٹ کا نام ہندوستان کی خود مختاری، سیلف ریلائنس کا ثبوت تھا۔ سرفیس ٹو سرفیس میزائل کا نام پرتھوی رکھا گیا، ٹیکٹیکل کور وہیکل کو ترشول کا نام دیا گیا، سرفیس ٹو ایئر ڈیفنس سسٹم آکاش کہلایا، اینٹی ٹینک میزائل پروجیکٹ کو ناگ کے نام سے پکارا گیا، اور میرے دیرینہ خواب ریکس کو یعنی ری انٹری ایکسپیریمنٹ لانچ وہیکل کو میں نے اگنی کا نام دیا۔ میزائل ٹیکنالوجی کا ہنر دنیا کی کچھ چنی ہوئی قوموں کے پاس ہی تھا۔ وہ بڑے تعجب سے ہماری طرف دیکھ رہے تھے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اور کیسے کریں گے۔ ہم ایک میٹنگ میں بیٹھے ہوئے اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے 1984 کی نشاندہی کر رہے تھے جب ڈاکٹر برہم پرکاش کی موت کی خبر آئی۔ میرے لیے وہ ایک اور صدمہ تھا۔ پہلی SLV کی ناکامی کے وقت جس طرح انہوں نے ڈھارس دی تھی مجھے، وہ یاد کر کے میں اور زیادہ غمگین ہو گیا۔ پروفیسر سارا بھائی اگر VSSC کے نرماتا تھے، بنانے والے تھے، تو ڈاکٹر برہم پرکاش اس کے عامل تھے، ایگزیکیوٹر تھے۔ ان کی ونمرتا نے مجھے بڑی حد تک نرم کر دیا، اور میں نے اپنی تند مزاجی پر کافی قابو کر لیا۔ ان کی حلیمی صرف اپنی خوبیوں تک ہی محدود نہیں تھی، بلکہ اپنے سے چھوٹوں کو عزت دینا بھی ان کی عادت میں شامل تھا۔ ان کے برتاؤ اور سلوک میں یہ بات نظر آ جاتی تھی کہ کوئی شخص بھی خامیوں سے خالی نہیں ہے، یہاں تک کہ افسر بھی، لیڈر بھی، رہنما بھی۔ وہ بہت بڑے دانشور تھے۔ ایک کمزور سے شریر کے اندر ان میں بچوں کی سی معصومیت تھی۔ مجھے وہ ہمیشہ سائنسدانوں میں سنت نظر آتے تھے۔ پرتھوی کا کام اپنی تکمیل کو پہنچ رہا تھا جب ہم 1988 میں داخل ہوئے۔ 25 فروری 1988 صبح 11:23 پر پرتھوی کی پہلی پرواز واقع ہوئی۔ ہمارے ملک میں وہ ایک اتہاسک موقع تھا۔ پرتھوی صرف ایک سرفیس ٹو سرفیس میزائل ہی نہیں، بلکہ آئندہ آنے والی تمام قسم کے میزائل کا بنیادی نقشہ بھی تھا، فیوچر کا ماڈیول تھا وہ۔ پرتھوی نے ہمارے آس پڑوس کے ملکوں کو دہلا دیا۔ مغربی یعنی ویسٹرن ملکوں کو پہلے تو حیرت ہوئی، پھر غصے کا اظہار کیا، اور پابندی لگا دی انڈیا کے لیے کہ وہ ایسی کوئی چیز باہر کے ملکوں سے نہ خرید سکیں جو ان کے میزائل پروگرام میں استعمال ہو سکتی ہو یا کام آ سکتی ہو۔ میزائل کی ایجاد میں ہندوستان کی خود مختاری نے دنیا کے تمام ترقی یافتہ ملکوں کو پریشان کر دیا۔ اگنی کی ٹیم میں 500 سے زیادہ سائنسدان شامل تھے۔ اگنی کی پرواز 20 اپریل 1999 طے پائی تھی۔ لانچ کی تمام تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں، اور حفاظت کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ لانچ کے وقت آس پاس کے تمام گاؤں خالی کرا دیے جائیں۔ اخبارات اور دوسری میڈیا نے اس بات کو بہت اچھالا۔ 20 اپریل پہنچتے پہنچتے تمام ملک کی نظریں ہم پر ٹکی ہوئی تھیں۔ دوسرے ملکوں کا دباؤ بڑھ رہا تھا کہ ہم اس تجربے کو ملتوی کر دیں یا خارج کر دیں، لیکن سرکار مضبوط دیوار کی طرح ہمارے پیچھے کھڑی رہی اور کسی طرح ہمیں پیچھے نہیں ہٹنے دیا۔ پرواز سے صرف 14 سیکنڈز پہلے ہمیں کمپیوٹر نے رکنے کا اشارہ کیا۔ کسی ایک پرزے میں کوئی خامی تھی۔
وہ فوراً ٹھیک کر دی گئی، لیکن اسی وقت ڈاؤن رینج اسٹیشن نے رکنے کا حکم دیا۔ چند سیکنڈز میں کئی رکاوٹیں سامنے آ گئیں اور پرواز ملتوی کر دی گئی۔ اخبارات نے آستینیں چڑھا لیں، ہر بیان نے اپنی اپنی طرح کی وجوہات نکال لی۔ کارٹونسٹ سدھیر دار نے ایک کارٹون شائع کیا جس میں ایک خریدار کچھ سامان دکاندار کو واپس کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، اگنی کی طرح وہ بھی نہیں چلی۔ ایک کارٹون میں دکھایا گیا کہ سائنسدان کہہ رہا ہے، سب ٹھیک تھا، سوئچ بٹن نہیں چلا۔ ہندوستان ٹائمز کے کارٹون میں ایک نیتا رپورٹر کو سمجھا رہا ہے، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، یہ بڑی امن پسند اہنسا واد کی مثال ہے، اس سے کوئی مرے گا نہیں۔ قریب 10 روز دن رات کام چلا مثال کی درستی پر، اور آخرکار سائنسدانوں نے ایک نئی تاریخ طے کی اگنی کی پرواز کے لیے۔ مگر پھر وہی ہوا، 10 سیکنڈ پہلے کمپیوٹر نے رکاوٹ کا اشارہ کیا، پتہ چلا ایک پرزہ کام نہیں کر رہا ہے۔ پرواز پھر ملتوی کر دی گئی۔ ایسی بات کسی بھی سائنسی تجربے میں ہو جانا عام بات ہے، غیر ملکوں میں بھی بہت بار ہوتا ہے، لیکن امید سے بھری ہوئی قوم ہماری مشکلیں سمجھنے کو تیار نہیں تھی۔ ہندو اخبار میں کیشو کا ایک کارٹون چھپا جس میں ایک دیہاتی کچھ نوٹ گنتے ہوئے کہہ رہا تھا، میسائل کے وقت گاؤں سے ہٹ جانے کا معاوضہ ملا ہے، 2-4 بار اور یہ تجربہ ملتوی ہوا تو میں پکا گھر بنوا لوں گا۔ امول بٹر والوں نے اپنے ہورڈنگ پر لکھا، اگنی کو ایندھن کے لیے ہمارے بٹر کی ضرورت ہے۔ اگنی کی مرمت کا کام جاری رہا۔ آخرکار ایک بار پھر 22 مئی کی تاریخ اگنی کی پرواز کے لیے طے پائی۔ اس کی پچھلی رات ڈاکٹر اروناچلم، جنرل کے این سنگھ اور میں ڈیفنس منسٹر کے سی پنت کے ساتھ چہل قدمی کر رہے تھے۔ پورے چاند کی رات تھی، ہائی ٹائیڈ کا وقت تھا اور لہریں گرج گرج کر خدا کی عظمت کا نام لے رہی تھی۔ کل اگنی کی پرواز کامیاب ہوگی یا نہیں، بار بار یہی سوال ہمارے دماغ میں گونج رہا تھا۔ ڈیفنس منسٹر نے ایک لمبی خاموشی کو توڑتے ہوئے پوچھا، کلام، کل اگنی کی کامیابی منانے کے لیے کیا چاہتے ہو تم؟ میں کیا چاہتا تھا؟ کیا تھا جو نہیں تھا میرے پاس؟ اپنی خوشی کے اظہار کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اور اچانک مجھے جواب مل گیا، ہم 1,00,000 پیڑوں کی کونپلیں لگائیں گے۔ میں نے کہا اور ان کے چہرے پر رونق آ گئی، تم اپنی اگنی کے لیے دھرتی ماں کا آشیرواد چاہتے ہو، بولے کل یہی ہوگا۔ انہوں نے پیشن گوئی کی۔ اگلے دن صبح 7:10 پر اگنی لانچ ہوئی۔ قدم قدم صحیح نکلا، میسائل نے جیسے ٹیکسٹ بک یاد کر لی ہو، جیسے سبق یاد کر لیا تھا۔ ہر سوال کا صحیح جواب مل رہا تھا۔ لگتا تھا ایک لمبے خوفناک خواب کے بعد ایک خوبصورت صبح نے آنکھ کھولی ہے۔ 5 سال کی مشقت کے بعد ہم اس لانچ پیڈ پر پہنچے تھے۔ اس کے پیچھے 5 لمبے سالوں کی ناکامیابی، کوششیں اور امتحان کھڑے تھے۔ اس کوشش کو روک دینے کے لیے ہندوستان نے ہر طرح کے دباؤ برداشت کیے تھے، لیکن ہم نے کر دکھایا جو کرنا تھا۔ میری زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ تھا وہ مٹھی بھر سیکنڈز، 600 سیکنڈ کی وہ پرواز جس نے ہماری برسوں کی تھکان دور کر دی، برسوں کی محنت کو کامیابی کا تلک لگایا۔ اس رات میں نے اپنی ڈائری میں لکھا، اگنی کو اس نظر سے مت دیکھو، یہ صرف اوپر اٹھنے کا سادھن نہیں ہے، نہ شکتی کی نمائش ہے۔ اگنی ایک لو ہے جو ہر ہندوستانی کے دل میں جل رہی ہے۔ اسے مثال مت سمجھو، یہ قوم کے ماتھے پر چمکتا ہوا آگ کا سنہری تلک ہے۔ स्वधर्मम् अपि चावेक्ष्य
न विकम्पितुम् अर्हसि धर्म्याद्युद्धश्रेयोऽन्यक्षत्रियस्य न विद्यते स्वधर्मम् अपि चावेक्ष्य विकम्पितुम् अर्हसि धर्म्याद्युद्धश्रेयोऽन्यक्षत्रियस्य न विद्यते अदच्चेत्